بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اس لیے اس کو سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس فلسطین کے چپے چپے پر انبیاء کرام کے نشانات موجود ہیں۔ اس خطے کی کھنڈرات، اس خطے کی اجڑتی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا اور ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اسے ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے۔ اس کو شہر القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جس کو مسجد اقصیٰ اور حرم شریف بھی کہا جاتا ہے، جو کہ صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ کہلاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 14 ہجری 636 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتح مسجد اقصیٰ کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور یہاں مسجد تعمیر کروائی۔ یہ شہر 2 حصوں پر مشتمل ہے، پرانا اور نیا شہر۔ پرانے شہر کے چاروں طرف دیواروں کا احاطہ ہے۔ اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے، اس میں کل 9 دروازے ہیں۔ یہ مسجد بیت السعادہ اور اپنی مثال آپ ہے، بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ بات کی جائے گنبد صغرا کی تو اس کی تو 5ویں امی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری بمطابق 686 میں شروع کروائی، جو کہ 4 برس بعد 691 عیسوی میں مکمل ہو گئی۔ گنبد صغرا کو حد کرسی زمین سے 30 میٹر بلند، یہ اس شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ 2 منزلہ عمارت ہے جو کہ 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر، اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی دیوار پر نہایت عمدہ سفید سنگ مرمر لگا ہوا ہے، فیروزی رنگ کی ٹائل بھی ہے اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے۔ ان 8 گوشوں میں سے رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صغرا کے نیچے غار ہے، غار انبیاء علیہ السلام کہلاتی ہے، جس میں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پلیٹ والی 4 دروازے ہیں، ان کے اندر سنگ مرمر سے بنائے ہوئے 16 ستون ہیں۔ آئیے مزید جانیے۔ مسجد اقصیٰ کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر سے 23 مرمری اونچے ستون اور 49 چھوٹے ستون پر کھڑی ہے۔ یہ عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی اور دروازوں پہ سونے اور چاندی کی چادریں چڑھائی ہوئی ہیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، ان میں سے 7 شمال میں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 میں یہ اس شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں، عجائب گھر ہیں۔ مغربی دیوار پر ایک حجرے میں حسین شریف مکہ اور آزاد ہند کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اس مسجد پر کئی مرتبہ حملہ کیا گیا۔ 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائیوں کا حملہ ہوا، ہزاروں مرد اور عورتوں بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجے میں تبدیل کر دیا۔ مسجد کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے کئی حصوں کو رہائش گاہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو یہ عالیشان موقع آیا جب مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے قبضے سے واپس لی گئی۔ یہ عظیم کامیابی غازی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارتوں کو مسجد میں تبدیل کو ختم کیا، پھر مسجد اقصیٰ اپنی اصل حالت میں لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم عالیشان منبر غازی صلاح الدین ایوبی نے حلب میں تیار کروا کے مسجد میں نصب کیا۔ تاریخ کے مطابق 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں کیس پیش کیا، دیوار گریا کا دعویٰ کیا کہ یہ ملکیت ان کی ہے، تو عالمی ادارے نے ایک کمیشن قائم کیا اور فریقین نے کمیشن نے اپنے دلائل اور شواہد پیش کی۔ اس کی مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ قانون اور تاریخی اعتبار سے یہ دیوار حرم کا ایک حصہ ہے، اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور وہ ان کے مالکان ہیں۔ حقوق بالکل درست ہیں اور یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آئیں۔ 15 اگست
1967 بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاہ مائیکل روہن نے اسرائیلی حکومت کی اما پر مسجد اقصی میں آگ لگا دی۔ یہ آگ 4 گھنٹے تک بھڑکتی رہی جس سے جنوبی مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا نادر اور یادگار منبر بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ یہاں روہن کو گرفتار کر کے معمولی سزا سنائی گئی۔ آپ کو بتاتا چلیں کہ مسجد اقصی اور مسجد صغرا کے قریب قبرستان جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفنائے جانے کو ترجیح دی جاتی۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر دفن ہونے والوں کو اللہ بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ یہاں بنی اسرائیل کے جلیل قدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرا سینا میں پھرتے رہے۔ یہاں مسیحا کے آنے سے مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دیں۔ یہودیوں کی کتاب کے مطابق یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم دیوار ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی یہ قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے اور آج بھی یہودی یہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے 48 مسیح قبل حضرت داؤد علیہ السلام خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس سیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت الکیل یعنی اللہ گھر پڑ گیا اور مکہ مکرمہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک محدود مدت تک قبلہ رہا۔ انبیاء کرام مسجد اقصی میں نمازیں اور دوسری عبادت کرتے تھے، جبکہ حج کے لیے انبیاء کرام بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ شریف آتے رہے۔ گویا یہ 2 مراکز روح زمین پر اللہ جل شانہ کے 2 گھر ہیں۔ اے ایمان والو، جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے عجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ یہاں سے وہ عالم بالا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ یاد رہے، معراج کا واقعہ اسلام دین کے لیے ایک روح پرور واقعہ ہے جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے۔ معراج کے دوران مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ مسیحت خداوندی سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی مقرر کیا گیا۔ اس عہد میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ تیسرا کوئی مقام نہ تھا۔ مسجد نبوی اس دور میں بنی ہی نہیں تھی، اس لیے قرآن مجید جب عہد قدیم کے اقوام کا تذکرہ کرتا ہے تو صرف 2 ہی مساجد کا ذکر کرتا ہے۔ یہودی بنی اسرائیل قوم اور خود کو اس دور میں بھی اللہ کی منتخب کردہ قوم سمجھتی تھی، اور قوم یہود خود کو انبیاء علیہ السلام کے وارث سمجھتی تھی۔ لہٰذا اللہ نے ان کو آخری بار موقع دیا کہ خود کو کفر بغاوت کو چھوڑ کر اللہ کے حمایتی بن جائے۔ لیکن جب اللہ نے قوم یہود کے بجائے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر آخر زماں کو مبعوث فرمایا تو ایک بار پھر اپنی کینہ پروری، قومی تعصب، جہلیت اور تکبر کے سبب اللہ کے کلام اور احکام سے انکار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح قوم یہود نے آخری موقع بھی کھو دیا اور پوری قوم دار اسلام سے باہر ہو گئی۔ اے ایمان والو، یاد رکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 17 ماہ اپنے صحابہ کے ساتھ شمال کی سمت کر کے بیت المقدس کے طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، لیکن خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد حرام کی عالمگیر قبلے کو مسلمانوں کا قبلے کو مقرر فرما دے۔ ایک دن جب وہ مدینہ منورہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت جبریل امین وحی لے کر حاضر ہوئے تو بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ یعنی بیت الحرام کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا۔ جس مسجد میں تبدیل قبلہ کا واقعہ نازل ہوا، اس مسجد کو مسجد قبلتین کا نام دیا گیا۔
کیونکہ ایک نماز میں جہاں بے وقت میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا، تبدیل قبلہ کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم فضیلت ختم کر دی گئی۔ شریعت موسوین تورات اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کا قبلہ منسوخ کیے گئے۔ اب قیامت تک واجب اطاعت اور واجب اتباع پیغمبر آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت ہوگی اور قیامت تک نافذ ہوگی۔ اب تورات کے احکامات کو موقوف کر کے قرآن مجید کو روشن ہدایت کا سرچشمہ روشن کر دیا گیا۔ اب قیامت تک تمام بنی و انسان کا مرکز و منبر قبلہ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ یعنی مسجد حرام ہوگا۔ کیونکہ بنی اسرائیل واقعات کو یہودیوں نے آخری بار پھر اللہ سے بغاوت کر دی، لہذا قوم یہود کو تمام فضیلت بطور نعمتوں عزتوں سے محروم کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اس کی نعمتیں اور رحمتیں باغی اور کافروں کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لا کر خود کو اب اللہ کی نعمتوں فضیلتوں عزتوں کے قابل بنا دیا ہے، لہذا اب قیامت تک امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مسلمان قوم کی حیثیت سے مسلمان قوم ہی اللہ کی منتخب اور برزخیہ قوم ہوگی۔ اے ایمان والو، خلاصہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید آخری کتاب ہے اور شرعی محمد ہی آخری شریعت ہے اور آخری نبوت ہے۔ بیت اللہ دائمی قبلہ اور آخری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر قرار پائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی امت محمدی کو تمام انبیاء کرام کی وارثین قرار دے کر تمام دینی ورثے کا حقدار اور نگران مقرر کر دیا گیا، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ تمام انبیاء کرام اور ان پر نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا فرض کر دیا گیا۔ یہ تھا تذکرہ بیت المقدس کی تنصیف اور یہودیوں کا اور ان کی شریعت تنصیف کا، اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے بعد ان پر مختلف حادثات آئے جس کی وجہ اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں صرف ایسے 6 حادثات کا ذکر ہے جس میں سے باہر سے القدس پر حملہ ہوا اور مسجد کو نقصان پہنچا۔ ان 2 واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ اسراء کے شروع میں ہے۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچایا 588 اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 برس پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نظر نے حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی تھی، جس میں مسجد کی عمارت جل گئی۔ پھر شاہ فارس جناب فورس ذوالقرنین نے دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ دوسرا واقعہ 63 قبل مسیح میں، جس میں دوبارہ رومی قابض پڑ گئے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں ٹیٹوس یعنی جسے ٹائٹس بھی کہا جاتا ہے نامی رومی شہزادے نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا اور دونوں مرتبہ مسجد اقصیٰ کی تباہی ہوئی۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ افرنگ بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر 492 ہجری میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برخلاف بادشاہوں نے 70,000 مسلمانوں کو قتل عام کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی، اور مسجد میں گھوڑوں کا استنبل بنایا جس کو استنبل سلیمان کہا جاتا ہے، اور مال لوٹ لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے 91 سال تک مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں رہی۔ سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب غازی نے 553 ہجری میں دوبارہ قبضہ کر کے اور مسجد کو صفائی کروا کر اس کی مرمت کی۔ اسی طرح کافی مسلمان بادشاہوں نے اس کی مرمت کروائی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔
655 میں ملک معظم نے، 668 ہجری میں زاہد بربس نے، 786 میں منصور کلازو نے، 769 میں ملک اشرق نے، 779 میں زاہد برسو نے، اور اسی طرح خلافت عثمانیہ کے وارثین بھی مسجد اقصیٰ کے تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ خاص طور پر سلمان قانونی نے 949 ہجری میں تعمیر میں حصہ لیا، اور اس کے بعد عثمانی خلافہ نے خاص توجہ دی۔ موجودہ تعمیر ترک نے عبدالحمید نے 1853 میں کی، اور سلطان عبدالعزیز نے 1874 کے دورے حکومت کی تعمیر کردہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حدود میں دیگر ایسی جگہ موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں۔ روایت میں آتا ہے مسجد کی تعمیر مشہور رجا بن ہوا اور یزید بن اسلام کی نگرانی میں ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ چٹان جنت کی چٹانوں میں سے ایک ہے۔ جس چٹان کو جنت کہا جائے ہم اس کا موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ علامہ اقبال کا شعر ہے، جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ یہ جنگ فلسطین آج شروع ہوئی ہے اور بیت المقدس کی اب تک جو حفاظت ہوتی آئی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عظیم شہداء اور غازیوں کی مائیں، بہنیں اور والدین کی عظیم قربانیاں شامل ہیں۔ کوئی شہداء کی والدہ ہے تو کوئی شہداء کی بہن ہے، تو کوئی شہداء کی بیوہ ہے اور کوئی شہداء کا والد۔ شہادتوں کا سلسلہ کئی صدیوں پر محیط ہے۔ یہ عظیم فلسطینی مائیں، بہنیں اور غازی مجاہد تمام مسلمانوں کے طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ اپنا سب کچھ قربان کرتے آئے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے شہادت یا بیت المقدس کی آزادی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اور بہت سے واقعات ہیں اس مسجد کے اعتبار سے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس کے حوالے سے کچھ اور معلومات چاہیے تو کمنٹ میں جا کر کمنٹ کریں، اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم آپ کے لیے ہمیشہ تاریخی واقعات پیش کرتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ہمارے حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔